كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں مانی، تو ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. وہ کیا پریکٹیکل کیا؟ جب وہ لوگ کہیں اپنا میلاد، معذرت استغفر اللہ، یعنی اس قوم کا جو بھی میلہ کو میرے منہ سے میلاد نکل گیا، میلے کے لیے جب گئے ہیں، آج کل لبیک والے بھی فارم میں آئے ہیں، تھوڑا سا بچ کے رہنا چاہیے. جو لبیک والے ہیں نا ان سے تھوڑا سا بچ کے رہیں. آج کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے لبیک والوں کے یعنی وہ جذبات ان کے مجروح ہو جائیں. اچھا خیر، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام گئے بت خانے میں. کیا کیا؟ سارے بتوں کو، کسی کو لنگڑا کر دیا، کسی کو لنجا کر دیا، کسی کو ٹنڈا کر دیا، ہاتھ کاٹ دیے، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، اور عجیب سا بنا دیا نا. اور جو بڑا والا تھا نا 1000 روپے والا، اس کی گردن میں کلاڑا لٹکا دیا. کتنی یعنی سمجھداری سے کام لیا ابراہیم علیہ السلام نے نا. اس کو کچھ نہیں کہا، اس کے گلے میں کیا لٹکا دیا؟ کلاڑا. تو جب قوم آئی اور کہنے لگی من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبیرہم ھذا فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو سب سے بڑا ہے نا اس نے کیا ہے. یہ تو واضح تھا کہ اس نے نہیں کیا، سمجھانے کے لیے کہ کس نے کیا یہ. فاسألوہم، ان سب سے پوچھ لو، یہ اپنے مجرم کا پتہ خود بتائیں گے، بولیں گے کہ اس نے کیا ہے، کیونکہ اسی کے سارے ثبوت اور شواہد کیا ہیں، اسی کی طرف جا رہے ہیں. وہ بالکل ٹھیک بھی ہے، کہیں سے اس کی کٹنگ نہیں ہوئی ہے، کلاڑا بھی اس کے کندھے میں. اور ان سے پوچھو گے تو نام بھی یہ کس کا لیں گے؟ بڑے والے کا. بھائی یہی ہے جو 50 والے کہیں گے کیا کس نے؟ یہ 1000 والے نے کیا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ فوراً فرجعوا الی انفسہم، فی انفسہم الی انفسہم، اپنے نفس میں وہ ٹٹولنے لگے، دل میں ان کو خیال آیا انکم انتم الظالمون، تم واقعی بڑے کیا ہو؟ ظالم. یہ کیسا سوال پوچھ لیا اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اور ہم غلط ہیں. ہم کیا ہیں؟ غلط ہیں کہ یار کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ قاتل کا پتہ بتا نہیں سکتے، اور ان کو ایک آدمی چھیڑ چھاڑ کے، ابراہیم نے ان کو مارا پیٹا لنگڑا کر دیا، یہ پھر بھی مسٹنڈوں کی طرح کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ ہی رہے، ہل ہی نہیں رہے. قرآن کہتا ہے ابراہیم کے اس طرز تبلیغ اور اس طرز عمل سے ان کو سب کو دل میں خیال آیا کہ ہم کیا ہیں؟ صرف غلط نہیں، بہت غلط. ظالم کا مطلب بہت ہی غلط. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، جس کو جو مقام دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے. ان کو جو مقام دینا چاہیے وہ یہ کہ پتھر ہے تو ان کو مقام بڑھا رہے ہیں، اور جو اللہ ہے اس کا مقام گھٹا رہے ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم، اللہ فرماتے ہیں پھر ان سب نے ریورس گیئر لگایا. کیوں؟ وہی پرمپرا، برادری، رشتہ داری، قوم پرستی، کہ یار ہم سب کا ایک ہی مذہب ہے. اب ہر ایک کو خیال آ رہا کہ اگر میں کہوں گا کہ ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں تو میں برادری سے کیا ہو جاؤں گا؟ بولو بھائی، کٹ جاؤں گا. تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تجھے پتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، تو اس سے کیسے پوچھیں ہم؟ ابراہیم نے فرمایا اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر کہ جو بول نہیں سکتا بیچارہ، اپنی صفائی میں بات نہیں کر سکتا، تم اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو. تو قوم کے پاس کیا تھا؟ دلیل سے جواب نہیں تھا. جب دلائل سے جواب نہیں ہوتا تو انسان کس پہ آتا ہے؟ دھمکیوں پہ. فیس بک پہ ہم اپنے خلاف کمنٹس پڑھتے ہیں نا. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سمجھایا تو قوم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ دھمکیاں. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بالکل برحق ہیں، کیونکہ اگر ہم میں ذرا بھی لچک ہوتی تو آپ کو ایسی دھمکیاں نہ دیتے، ہم باطل پر ہوتے تو آپ کو دھمکیاں نہ دیتے. اور دھمکی کیا دی؟ کہ انصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کو بچاؤ اور ان کو
ابراہیم کو آگ میں ڈال دو. اب دیکھو کیسی بات, معبود بچانے کے لیے ہوتا ہے یا معبود کو بچایا جاتا ہے؟ ارے خدا انسانوں کو بچاتا ہے یا آپ خدا کو بچائیں گے؟ جو آپ کا محتاج ہے تو پھر اس کو خدا بننے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, جلدی جلدی کہہ رہے ہیں نا وہ دھمکی میں, یہ بھول بھی گئے کہ احساس ہی نہیں رہا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. قالوا حرقوه, کہنے لگے ابراہیم کو آگ میں جلا دو, وانصروا آلہتکم, اور اپنے معبودوں کو بچا لو. کیا کرو؟ بچاؤ ان کو, ورنہ ابراہیم باقیوں کو بھی کیا کر دے گا؟ توڑ دے. تو اللہ ان سے یہ سب کہلوا رہے ہیں تاکہ ان کو اور احساس ہو کہ ہم کیا ہیں, غلط. مگر کیوں برادری؟ تبھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا, تم جو اللہ کو چھوڑ کر ان بھگوانوں اور ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو, یہ صرف آپس کی رشتہ داری اور برادری سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے, لیکن یاد رکھو یہی برادری ہے جس پر قیامت کے دن تم ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم میں جو بیماری کا جو سبب تھا اس کو پکڑ لیا کہ نہیں پکڑ لیا؟ سمجھایا کیا کہ یہ جو برادری ہے نا, یہی قیامت کے دن گلے پڑ جائے گی, اور اس تم دوستی کے لیے ایسا کر رہے ہو, سب سے پہلے جو چیز تم سے چھینی جائے گی وہ یہی دوستی چھینی جائے گی.